آج لوگ نیاز کو حرام کہتے ہیں کہ نیاز کھانا حرام ہے. بھائی کیوں نیاز کھانا حرام ہے؟ اس میں تو کھانا بناتے ہیں اللہ کے لیے، پھر سامنے رکھتے ہیں، کوئی قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر کھلا دیتے ہیں، تو اس میں حرام کون سی چیز ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے حرام ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز، یہ خواجہ صاحب کی نیاز، یہ نبی کریم کی نیاز، تو چونکہ آپ نے اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا اس لیے حرام ہے. بھئی غیر اللہ کا نام لینے سے حرام کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے، اللہ نے حرام چیزیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا. تو بس آپ چونکہ کہتے ہیں نیاز غوث پاک کی ہے، غیر اللہ کا نام لے دیا تو یہ حرام ہو گیا. اب یہ ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں، جیسے میں یو کے میں تھا، مجھے گاڑی میں چھوڑنے جا رہا تھا تو کہنے لگا مجھ سے، میں ایک محفل میں گیا، وہاں سے نیاز لی، اپنے ایک دوست کے پاس آیا جو نیاز نہیں کھاتا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کھاؤ. اس نے کھانا شروع کی تو میں نے کہا پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ تو میں نے کہا نیاز. تو اس نے زمین پہ پھینک دی اور تھوک دیا جو منہ میں تھا، کہنے لگے تو حرام ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا. یہ ہماری حرکتیں ہوتی ہے کہ ویسے ٹنڈن سننی ہے لیکن بولنا نہیں آتا ہمیں، بالکل اپنا مذہب مسلک بیان کرنا نہیں آتا، اس کو دفاع کرنا نہیں آتا. اب میرے بچوں غور سے سنیں، سب سے پہلے کوئی بھی آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے اس کا پس منظر معلوم کریں کہ یہ کب نازل ہوئی اور کس کے لیے نازل ہوئی. سب سے پہلے بہت ضروری چیز ہوتی ہے. یہ جو آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ چیز بھی تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو. ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ. لیکن جب نبی کریم کے دور میں نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی تھی ذرا یہ بتا. نازل اس لیے ہوئی تھی کہ اس زمانے میں کفار اپنے بتوں کے سامنے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت وہ بتوں کے نام لیتے تھے. مثلا ان کے بت کا نام تھا لات، منات، عزا، تو کہتے تھے لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، اور ذبح کر دیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارتے تھے. اس کو اللہ نے منع کیا. تو یہ جو یہاں ہے وما اہل بہ، اور وہ بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو یہاں وہ بھی جو سے مراد ہے ذبیحہ، جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کو پکارا گیا ہو. اس کا مطلب ہے ہر چیز حرام نہیں ہے، بلکہ وہ ذبیحہ حرام ہوگا جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. جیسے کوئی بکرا ذبح کرتے ہوئے کہے غوث پاک کے نام پر اور کاٹ دے، یہ حرام ہوگا. خواجہ صاحب کے نام پر، یہ حرام ہوگا. اب یہ بتائیں جو آیت ذبیحہ کے لیے نازل ہوئی اس سے کہنا کہ نیاز حرام ہے، یہ تو حماقت کی بات ہے بہت بڑی. اور اگر کہیں کہ نہیں ماں سے مراد وہاں ذبیحہ نہیں لیں گے، ہم ہر چیز لیں گے جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو پھر میں عقلی لحاظ سے بھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. جی میں ایسے نہیں کرتا ہوں، بیٹھیں تشریف رکھیں پھر کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام تشریف. بڑی معذرت ہے میں اوپر بیٹھوں. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اس توضیح تشریح کو قبول نہیں کرتے، شان نزول کو نہیں دیکھتے، اور یہاں وما اہل بہ لغیر اللہ میں ماں سے مراد عام لے لیں گے، ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیے اگر آپ کا ولیمہ ہو رہا ہو اور کوئی پوچھے یہ کس چیز کا کھانا ہے تو کیا کہیں گے؟ بولیں تو ولیمہ خدا کا نام ہے یا ولیمہ خدا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا نام پکار لیے نا تو ولیمہ حرام. یہ کون سا کھانا ہے جی؟ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، بتائیں حرام کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی غوث پاک کی نیاز کہہ دیں تو حرام ہو جائے کہ غوث پاک کا نام لے دیا.
اور ولیمے پہ ولیمے کا نام لے تو حرام نہ ہو، وہ کھانے دبا کے کھا رہے ہوں۔ اگر عورت اپنا پورا جسم لباس سے ڈھکی ہو تو کیا پھر بھی عبایا پہننا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ تو جی بالکل ضروری ہوگا۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر، یہ راوی کو شک ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں، عورتوں سے کہا کہ تم عیدگاہ پر آؤ اور وہاں بیٹھو۔ بعض عورتوں نے کہا رسول اللہ ہم تو حالت حیض میں ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ بھی آئیں اور ہماری دعا میں شریک ہوں۔ تو کسی نے کہا رسول اللہ ہمارے پاس چادر نہیں ہے پردے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس چادر نہ ہو وہ اپنی سہیلی سے لے لے۔ اس کا مطلب دیکھیں لباس تو ان صحابیات نے بھی پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کپڑا اوپر لینے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ بہرحال لباس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جتنا بھی ڈھیلا پہن لیں جسم کی حیت تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہے، برقعے سے پھر بھی اس پہ بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے باوجود آپ کو برقع وغیرہ پہننا چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں ایک سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، شرفاء ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کسی کے دیندار ہونے کا، کسی کے پردہ دار ہونے کا، کسی کے متقی ہونے کا، تو پھر اس کی مخالفت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ آج ہمارے دور میں اگر کوئی عورت اپنے پورے کپڑے پہن کے نکل رہی ہے، جسم ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کو پھر بھی لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ بے پردہ نکل رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو ہمارے عرف میں پردے کا ایک مخصوص تصور ذہن میں آ گیا ہے، اس مخصوص تصور کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ قائم نہیں کریں گے لوگ بدگمانی کریں گے، لوگ آپ کی قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اس طرح فساق و فجار کو آپ نے دیکھیں، کوئی برقعے والی خاتون جا رہی ہو کم متوجہ ہوں گے، اور بلا پردہ عورت نکل رہی ہو وہ زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس طریقے سے فساق و فجار کو بھی موقع ملتا ہے، لہٰذا عبایا پہننا چاہیے۔